بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ جس میں ایک صاحب جنہیں میں نہیں جانتا وہ فرما رہے ہیں کہ جی ایک وقوعہ ہوا تھا, ایک بچے کو جلا دیا گیا زندہ چنی گوٹ کے قریب, اور پھر اس کے بعد وہ بچہ جو اسے پولیس نے چھوڑا تو وہ دوڑتا رہا کھیتوں میں, پھر اس کی ماں بھی دوڑتی رہی, اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ اسے زندہ جلا دیا گیا, اور بعد میں اسی جگہ پہ ٹھیک جن لوگوں نے اسے زندہ جلایا وہاں ایک ٹینکر الٹا آئل کا, اور اس میں آگ لگ گئی, اور اس میں وہ سارے لوگ جل کے مر گئے جنہوں نے اس بچے کو جلایا تھا. اب جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو میرا دل کیا کہ اس پہ میں ایک ولاگ بناؤں. اب میں آپ کو اصل حقائق بتاتا ہوں کہ اصل حقائق کیا تھے. ایکچولی ہوا کچھ یوں تھا, یہ 5 جولائی 2012 کی بات ہے. میں ڈی ایس پی یزمان تھا اور احمد پور شرقیہ سے ایک کال آئی تھی. تقریباً کوئی عصر کا وقت تھا جب یہ کال آئی کہ جی فوری طور پر نفری لے کے میں نے احمد پور شرقیہ ڈی ایس پی احمد پور شرقیہ کو رپورٹ کرنی ہے. اب احمد پور شرقیہ ڈی ایس پی جو تھے وہ نوید ممتاز تھے. نوید بہت اچھا دوست بھی ہے, بھائیوں جیسا ہے, اور میں نے اسے کال کی لیکن اس کا نمبر نہیں مل رہا تھا, اور پھر ہم لوگ احمد پور شرقیہ کی طرف روانہ ہوئے. روڈ بلاک تھی, بہت زیادہ رش تھا, ہم لوگ نہیں پہنچ پا رہے تھے. صرف احمد پور شرقیہ سے چنی گوٹ تک پہنچتے پہنچتے ہمیں 4 گھنٹے لگ گئے. اب احمد پور شرقیہ اور چنی گوٹ کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 13 یا 14 کلومیٹر ہوگا جی. جس وقت میں وہاں تھانے کی بلڈنگ کے اندر پہنچا تو پورا تھانہ جو تھا اس کی حالت توڑ پھوڑ کا شکار تھا, اور ڈی ایس پی صاحب بھی ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے اور ملازم زخمی تھے. پورا تھانہ ٹوٹا ہوا تھا, حوالات کا جو جنگلہ تھا وہ بھی اکھاڑ لیا گیا تھا, اور اس کے بعد ہمیں یہ کہا گیا کہ فوری طور پر نفری لے کے آپ پہنچیں چوک چنی گوٹ. جب میں اپنے ساتھ کافی ملازم لے کے چنی گوٹ چوک پہ پہنچا تو وہاں لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں, اور اس میں ایک شخص کی لاش پڑی ہوئی تھی جو جل رہی تھی. وہاں پہنچ کے ہم نے فوری طور پہ ریسکیو کیا, اس کو ہٹایا لکڑیوں سے لاش کو, وہاں کچھ جو لوگ جمع تھے ان کو بھگایا, وہاں سے منتشر کیا, اور اس کے بعد اس لاش کو نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہاسپٹل احمد پور شرقیہ بھجوا دیا گیا. اب کافی افسران بھی آنا شروع ہو گئے, اور جب ہم واپس میں پہنچا نوید ممتاز کے پاس, اور ایس ایچ او غلام محی الدین انسپیکٹر تھا اس وقت وہاں, وہ بھی زخمی تھا, تو وہاں جا کے جو اصل حقائق پتہ چلے اب میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. نوید ممتاز نے مجھے بتایا کہ تقریباً دوپہر کو غلام محی الدین انسپیکٹر کی کال آئی تھی ایس ایچ او چنی گوٹ کی کہ جی ایک شخص کو پکڑا ہے جو قرآن پاک کے نسخے جلا رہا تھا. اب وہ جو شخص تھا وہ فاتر العقل تھا, کسی کو بھی نہیں پتا وہ شخص کہاں سے آیا. اس کے پاس ایک تھیلا تھا کاغذوں کا جس میں اس نے جگہ جگہ سے کاغذ جمع کر کے رکھے ہوئے تھے, اس تھیلا میں ڈالے ہوئے تھے. اب کچھ باتیں اس طرح ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ موجود جو ایک دکاندار تھا اس نے ایک کولڈ ڈرنک لی, بوتل لی پینے کے لیے, اور اس کے پاس پیسے صرف 10 روپے تھے, اور جب پیسے نہیں ملے تو اس نے جھگڑا کیا. وہاں فاتر العقل تھا اور پیسے اس کے پاس پورے نہیں تھے, جھگڑا ہو گیا. تو پھر جب وہ پیسے نہیں دے سکا پورے, اس شخص نے بھی اسے ڈانٹ دیا, تو ایک سائٹ پہ جا کے اس نے وہ جو تھیلا تھا اس کے پاس اس نے کھولا اور اس میں سے کاغذ نکال کر جلانا شروع کر دیے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جی وہاں جو کاغذ جلائے جا رہے تھے اس میں قرآن پاک کا نسخہ تھا. یہ مبینہ طور پر ہے, پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا, یہ علیحدہ کہانی ہے کیونکہ میں چشمدید گواہ نہیں ہوں اور نہ ہی وہاں سے کوئی پولیس والا چشمدید گواہ تھا. اب فوری طور پہ اطلاع دی گئی تھانے پہ کہ ایک شخص جو ہے وہ قرآن پاک کے نسخے جلا رہا ہے, کچھ کاغذ جلا رہا ہے. تو غلام محی الدین جو انسپیکٹر تھا وہ فوری طور پر اپنی گاڑی پہ وہاں پہنچا اور وہاں سے اس ملزم کو لے کے تھانے پہ آ گیا اور اسے تھانے پہ بٹھایا. اتنی دیر میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی
کہ جی وہاں قرآن پاک کے نسخوں کو جلایا گیا۔ اب چنی گوٹ بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت زیادہ مدرسے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو ساری جنوبی پنجاب کی بیلٹ ہے جس میں ترنڈا، محمد پرا، چنی گوٹ، نوشہرہ جدید ہے اور اس کا علاقہ ہتھیجی ہے، ایمن احمد پور شرکیہ، یہاں بہت زیادہ مدارس ہیں اور بچے ہوتے ہیں۔ تو جیسے جیسے یہ خبر پھیلتی گئی بہت سے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، اور اب آ کے انہوں نے تھانے کا گھیراؤ کر لیا۔ اب نوید ممتاز یہ کہتا ہے کہ جب میں جو ڈی ایس پی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں وہاں پہنچا تو ملزم جو تھا وہ حوالات میں بند تھا، اور کچھ لوگ وہاں علماء کرام آئے ہوئے تھے، وہاں ایس ایچ او کے کمرے میں موجود تھے، اور وہاں ہم نے انہیں پھر بتایا کہ جی ایک فاتر العقل شخص ہے، ملزم پکڑا گیا ہے، تو لوگوں کا یہ تھا کہ جی ملزم کو ہمارے حوالے کیا جائے اور ہم اس کو سزا دیں گے۔ لیکن ڈی ایس پی اور ایس ایچ او نے یہ کہا کہ نہیں جی جو ہونا تھا ہو گیا، اس کو اب ہم قانونی طور پر اپنے پاس رکھیں گے اور اس کو چالان کریں گے، عدالت اس کو سزا دے گی اگر اس پہ جرم ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اسی دوران جو کچھ شرپسند لوگ تھے انہوں نے تھانے پہ پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ نوید ممتاز ڈی ایس پی صاحب کہتے ہیں جی کہ جیسے پتھراؤ شروع ہوا اس کے بعد کو تقریباً 3-4 ہزار لوگ، کیونکہ تمام مساجد میں اعلان کرا دیا گیا تھا کہ جی اس طرح قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، اور وہ شخص جو ہے اس وقت تھانہ چنی گوٹ میں موجود ہیں، تو چاروں طرف سے لوگ اکٹھے ہو کے وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے فوری طور پر تھانے کی ایسی کی تیسی کر دی، اور وہ توڑا جو تھانے کے حوالات کا گیٹ تھا، گیٹ پرانا تھانہ ہے، اور اس کے ساتھ بائیں ہاتھ پہ جو حوالات تھی مردانہ، اس کی انہوں نے وہ جو جنگلہ اکھاڑ لیا جو باہر لاکپ کا تھا، اور وہاں سے اس شخص کو زندہ نکالا اور اسے مارتے ہوئے چوک چنی گوٹ کی طرف لے گئے۔ اب جو کچھ لوگ نے یہ واقعہ دیکھا، کچھ لوگ انہیں وہ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر اس شخص کی ہڈیاں راستے میں توڑ دی گئی تھیں، اور وہ مر چکا تھا تقریباً، اور اسے اتنی دیر میں وہاں چوک چنی گوٹ میں لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں، کہاں سے آئیں، پھر اس کی لاش کو یا زندہ شخص کو جو بھی ہے اسے وہاں رکھا گیا، اور فوری طور پر اس پہ مٹی کا تیل یا پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ اب پورا تھانہ جو تھا وہ لوگوں کے گھیراؤ میں تھا، ملازمین نے اور ڈی ایس پی نے ہوائی فائرنگ بھی کی اپنی جان بچانے کے لیے، اور اس طرح یہ جو لاش تھی وہاں جلی اور اس کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ یہ ایک کہانی یہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اب اس کہانی سے جوڑ دیا گیا دوسری کہانی کو، جو وہاں سے چوک چنی گوٹ سے احمد پور شرکیہ گلندی ہٹی ایک جگہ ہے۔ اگر احمد پور شرکیہ سے آپ نکلتے ہیں، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تقریباً 13 کلومیٹر فاصلہ احمد پور شرکیہ سے چنی گوٹ کا ہے، اور احمد پور شرکیہ سے جو گلند کی ہٹی یا گلندی ہٹی جسے کہتے ہیں، اس کا فاصلہ جو ہے تقریباً 6-7-8 کلومیٹر ہوگا۔ اب یہ 20 کلومیٹر کا ڈسٹینس بنتا ہے جہاں یہ پیٹرول کے ٹینکر الٹنے کا واقعہ ہوا۔ اور یہ بات وہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ ہے 5 جولائی 2012 کا، اور یہ دوسرا واقعہ ہو رہا ہے، یہ واقعہ ہے 25 جون 2017 کا، یعنی پورے 5 سال بعد یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ اور یہ واقعہ اس طرح ہے کہ وہاں ٹینکر جو تیل کا ہے وہ الٹ جاتا ہے، اور ساتھ ہی بستی ہے جہاں لوگ رہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرا ایک اپنا ملازم ریاض جو میرے پاس اس وقت ہے، یہ بھی اسی بستی کا رہنے والا ہے، اور اس کے کافی رشتہ دار اس میں جل کر ہلاک ہو گئے تھے، اس لیے میرے پاس اصل کہانی بھی موجود ہے۔ اور یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں آپ کو احمد پور شرکیہ والا، یہ ٹینکر الٹا اور لوگوں نے بیوقوفی کی اور وہاں جا کے انہوں نے تیل بھرنا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں کیا ہوا، کسی نے تیلی پھینکی، سگریٹ پی کے سگریٹ پھینکا، اور ایک دم وہاں آگ بھڑک اٹھی، اور اس میں تقریباً 219 لوگ جل کر ہلاک ہو گئے۔ اب یہ انسیڈنٹ وہاں سے احمد پور شرکیہ میں ہو رہا ہے، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو چنی گوٹ والے واقعے میں ملوث ہو اور وہ احمد پور شرکیہ موجود ہو اور اس آگ میں لگا ہو۔ اب یہ صاحب جو ہیں جوڑ رہے ہیں اس واقعے کو، میں شاید اس پہ کوئی ملاگ نہ بناتا، میں اس کے جواب میں بنا رہا ہوں
کہ وہ साहब जो भी हैं मोटिवेशनल स्पीकर, उन्होंने जोड़ दिया अहमदपुर शर्किया वाले वाकये को चनीगोट वाले वाकये के साथ, और वहां ये लोग 219 लोग वहां जल गए। और फिर मैं आपको बताता हूं, 31 अक्टूबर 2019 को तेजगाम का एक वाकया हुआ था। तेजगाम जा रही थी कराची, और उसमें भी तकरीबन 74 अफराद जलकर मरे थे। और ये चनीगोट से 6 किलोमीटर दूर है जहां ये ट्रेन का हादसा हुआ। जिंदू पीर एक मकाम है लियाकतपुर और चनीगोट के दरमियान, वहां ये हादसा हुआ। अब हम क्या इस हादसे को भी उसी हादसे से जोड़ सकते हैं कि जहां कुरान पाक जला, जहां उस शख्स को जिंदा जलाया गया जो फातिरुल अकल था, जो माजूब था, बहुत ज्यादती हुई उस बंदे के साथ। लेकिन क्या ये जो ट्रेन वाला हादसा है ये भी वहीं हुआ? फिर तो ये भी कहा जा सकता है कि उस ट्रेन में भी उनमें से कोई शख्स था चनीगोट का, जिसकी वजह से ट्रेन में ये 74 अफराद जल गए। तो मैं सिर्फ इस व्लॉग में आप दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें मनगढ़ंत हैं। लोग अपने मफादात के लिए कभी इस्लाम को यूज करते हैं, कभी ये इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करते हैं, वाकयात को वाकयात से जोड़कर सनसनी फैलाने के लिए ये लोग ऐसी बातें करते हैं। तो आप मेहरबानी किया करें, जब भी आपके पास इस तरह की कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज आए, तो आप लोग मेहरबानी फरमाएं, उसकी तस्दीक जरूर कर लिया करें। ये नहीं कि ये सुना, क्योंकि मेरे पास बहुत सी कॉल्स आई और कुछ ऐसे दोस्त जो पढ़ रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सर क्योंकि आप अहमदपुर शर्किया से हैं, इसलिए हम आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या लिंक है चनीगोट वाले वाकये में जिसमें एक शख्स को जिंदा जलाया गया कुरान पाक जलाने की पादाश्त में, या वो दूसरा वाकया जो अहमदपुर शर्किया में हुआ जहां ऑयल टैंकर में जो तेल उल्टा, पेट्रोल उल्टा और उसमें आग लग गई। तो क्या ये दोनों हादसा जो थे ये इनकी कोई कड़ी मिलती है? तो मैं दोस्तों को यही कहूँगा, ये इत्तफाकिया हादसा होते हैं। पहला हादसा वो हुआ जहां एक कुरान पाक जलाते हुए शख्स को हलाक किया गया, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें लोग चालान हुए, 4 पुलिस की गाड़ियां इसमें जल गईं, और वायरलेस स्टाफ वाला एक लड़का था, उसके घर का सामान लूट लिया गया, पीछे क्वार्टर था उसका। इसी तरह ये जो दूसरा हादसा हुआ, अब पहला हादसा हो रहा है 2012 में, दूसरा हादसा हो रहा है जी 2017 में, और तीसरा वाकया 2019 में। इत्तफाकिया हादसात हैं, इस टाइप के वाकयात होते रहते हैं। तो आप लोग मेहरबानी किया करें और इस ऐसे वाकयात पे यकीन मत किया करें। शुक्रिया।